الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حرام ہے اس آدمی کے اوپر میری کسی بات کے اوپر فتویٰ دینا جو آدمی میرے باتوں کی دلیل کو نہ جانے. حرام ہے. بغیر دلیل کے فتویٰ دینا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. تقلید کی حرمت کا فتویٰ سب سے پہلے ائمہ رحمہ اللہ نے دیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیا. امام شافعی سارے ائمہ نے دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے دیا. اور آج جن کا نام لے کر امت کو بانٹا گیا ہے، بولو بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ ہاں، ان چاروں اماموں میں سے پہلے یا بعد میں جتنے بھی امام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ تھے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی، دین کے چشم و چراغ تھے، وہ ائمہ ہدی تھے. لیکن افسوس ان کے بعد کچھ ناحکمت اندیشوں نے جوہلا پیدا ہوئے، انہوں نے ان کی محبت کی آڑ لے کر ان میں غلو کر کے تعصب کیا، جنونی حد تک تعصب کیا اور فروعی تعصب کو ہوا دیا. انہوں نے فتنے شروع ہوئے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی، محنتیں رائگاں ہونے لگی اور کفر کے توپ خانے چلنے لگے دارالعلوموں سے اور باہمی مسلمانوں کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. مثلا میں آپ کو بتاؤں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے سے چوتھی صدی ہجری کے بعد سے جب یہ فتنے شروع ہوئے. اسی زمانے میں مثلا یہاں تک کہا گیا کہ حنفی اور شافعی کی شادیوں کے مسئلے شروع کیے کہ حنفی شافعی کے ہاں شادی نہ کرے اور شافعی حنفی کے ہاں شادی نہ کرے. امامت ایک دوسرے کی ہے، حرام تھی، حرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا. خود خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے قائم کیے گئے تھے، 4 مصلے، اور 3 پارٹی کے لوگ بیٹھے رہتے تھے. ایک امام شافعی کا اگر نماز پڑھا رہا ہے تو دوسرے مسلک کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں، یہ تو اللہ رحم فرمائے اس حکومت پر جس نے یہ تمام سب مسلے پھاڑ کر اور ایک امام کے پیچھے پوری کائنات کو جمع کیا ہے. اللہ اس حکومت کو سب و شاداب رکھے. آمین یا رب العالمین. جلنے والے آج بھی جلتے ہیں، ایسی بات نہیں. اس بات سے بھی جلتے ہیں ہمارا مسئلہ تمہارے باپ کا کام ہوگا نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ نہیں بنایا، امام شافعی نے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا، تمہارے باپ نے بنایا ہے. یہ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تم نے کہے ہوئے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری. تو ایسے شر کو ختم کیا الحمدللہ، اور بلکہ حد ہو گئی. آج میرے عزیزو، آج ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کانفرنس لوگ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم چاروں تو مل جل کے کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں تم لوگ ٹوکتے ہو؟ تم 5ویں ہو تو 5ویں پہ عمل کرو، ہم کو مت چھیڑو، ہم جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹا، اصفہان کے میدان میں لڑائیاں کس نے لڑی تھی؟ ایک دوسرے کو قتل کس نے کیا تھا؟ ہم گئے تھے قتل کرنے؟ حنفیوں نے شافعیوں کو قتل کیا تھا، شافعیوں نے حنفیوں کو قتل کیا تھا. مشرق کے اندر مقام رے پر جو لڑائی ہوئی تھی اور خورے جنگ لڑی گئی تھی حنفیت اور شافعیت کی بنیاد پر، کس نے یہ لڑائی لڑی تھی؟ آج تمہاری کتابوں میں امام شافعی کو جاہل اور گنوار تک کہا گیا ہے، کس نے لکھی ہے یہ باتیں؟ آج تمہاری کتابوں میں شافعیوں کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، کس نے کہی ہے یہ باتیں؟ آج تک موجود ہیں ان کتابوں کے اندر، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ایک ہیں. ہاں، ایک تم ضرور ہو، ایک اس لیے ہو کہ تم سارے کے سارے چور، اور چوروں نے اجتماع کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھا کہیں گے تاکہ ہمارا یہ کھانا ساگ بھرم، ہمارا یہ گھر کا بنایا ہوا مسالہ برقرار رہے، اہل حدیث اس تک نہ پہنچے. لیکن الحمدللہ یہ نبی کی امت اب سمجھ رہی ہے، اب سمجھنے لگی ہے الحمدللہ. اور اب یہ خانہ ساز محل چکناچور ہوتے جا رہے ہیں، غرقاب ہوتے جا رہے ہیں. قرآن و سنت کے طوفانوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. قرآن و سنت کی خوشبوئیں بکھر رہی ہیں اور تقلید کی نجاستیں اور گندگیاں الحمدللہ پاک و صاف ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کا فضل ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ. اے دنیا کے لوگوں،
شامل ہو جاؤ اس قافلے میں. یہی قافلہ نجات جنت کا مستحق ہے, یہی کارواں جنت تک جائے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, ہم تمہیں تابعین کی طرف, سلف کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں. جن پر امام ابو حنیفہ قائم تھے, امام شافعی تھے, امام مالک تھے, ارے یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں جن کی طرف اپنی نسبتیں کر کے ان بیچاروں کو بدنام کر رہے ہیں. اور میں بتاؤں گا, ابھی آ رہا ہوں, میں وہیں پہ آ رہا ہوں. میرے عزیزو, اسلام کے اندر ایک طالب علم بھی جانتا ہے ان کی لڑائیوں کو, اور ان کے بغداد کے اندر جوتیوں میں جو دال بٹتی تھی اور جو مناظرے ہوتے تھے, ہمیں تاریخ کے پردے اٹھائیں تو ان کے مغلوب چہرے ہمیں 434 صدی میں سب نظر آئے. ہاں, اور آج تک یہ لڑ رہے ہیں. آج کسی شافعی کو ہمارے یہاں ہم میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کسی شافعی کی مسجد میں کوئی گیا نماز پڑھنے کے لیے؟ بولو کوئی جاتا ہے؟ ان کو تو بیچاروں بھیونڈی میں ہیں بہت سارے شباب ہیں, مہاراشٹر میں بہت سارے شباب ہیں, ان کو تو کوئی مسلمان تک نہیں سمجھتا ہے. نہ وہ ان کے نہ وہ ان کے نہ شادی نہ بیاہ ہے, یہی حالات آتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہے کہ بکواس؟ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں, ہمارے سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, اس تفرقے کو ختم کرو. اور کوئی حنفی شافعی مالکی نہیں, سارے کے سارے اہل الحدیث ہیں, اہل الاسلام ہیں, سارے کے سارے مسلمان. حالانکہ میرے عزیزو, اسلام میں انہی تقلید اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, اس جہالت سے اسلام بھی بری ہے, اہل اسلام بھی بری ہیں. امام ابو حنیفہ, امام مالک, شافعی اور تمام ائمہ رحمہم اللہ بھی بری ہیں اس جہالت سے اور اس جاہلیت سے. جیسا کہ حافظ محدث ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله يتقاهم من أي طائفة كان. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کا امتحان لے اس بات سے کہ تو حنفی ہے کہ تو شافعی ہے, اور اس بیس پر اس سے دوستی اور دشمنی کرے. کسی کے لیے جائز نہیں, کسی کے لیے حلال نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی کہیں کا بھی ہو. وہ مسلمان ہے اس لیے اس سے محبت کی جائے, وہ کافر ہے اس لیے اس سے نفرت کی جائے. لیکن شافعی مالکی کی نسبتوں کی بنا پر امت کو تقسیم کرنا, ان سے شادی بیاہ کو حرام کرنا, ان کی مسجدوں کے اندر نہ جانا, یہ اور امت کو امتحان میں ڈالنا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. میرے عزیزو, جتنے بھی فرقے بنے, خواہ عقیدے کو لے کر بنے, سیاسی طور پر بنے یا فروعی اور مسلکی, سب کے ساتھ یہ اہل السنہ والجماعہ کے سامنے شکست و ریت سے پہلے بھی دو چار ہوتے رہے, اور آج بھی اہل الحدیث اہل السنہ کے سامنے یہ بیچارے شکست و ریت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث اہل السنہ مسلمانوں کی ایسی مضبوط جماعت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے, جو ایک لمحے کے لیے بھی نبوی منہاج اور طریقے سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ تو صورتاً, نہ اسماً, نہ قولاً, نہ فعلاً, کسی بھی حساب سے وہ تیار ہونے کے لیے نہیں ہے. چنانچہ اہل حدیث میں کوئی بھی ایک شخص شروع سے لے کر آج تک ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کی ہو, بلکہ سارے کے سارے اپنی نسبت قرآن و سنت کی طرف کرتے ہیں. اہل حدیث و سنت کا ایک ہی منہج ہے جو پہلے تھا, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, احادیث. آج بھی وہی منہج ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ منہج قائم و دائم رہے گا, اور امت کو اس کی طرف دعوت دی جائے گی انشاءاللہ تبارک. امام مالک یہ بھی چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں جن کی طرف منسوب ہو کر مالکی فرقہ بنا ہوا ہے. تو امام مالک, ان سے پوچھا گیا, یا ابا عبداللہ اسألک عن مسألة اجعلک حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال مالك ما شاء الله لا قوة الا بالله. سل کسی نے کہا, اے ابو عبداللہ, میں اللہ اور اپنے درمیان حجت بنا کر کے میں تمہیں قسم دے رہا ہوں, یہ بتلاؤ, یہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے کہا, بولو کیا بات ہے, کون سا سوال ہے؟ قال من اہل السنہ. اہل السنہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل السنہ کون لوگ ہیں؟ قال اہل السنہ الذین لیس لهم لقب یعرفون به لا جہمی ولا قدری ولا رافضی. اہل السنہ ان کو کہا جاتا ہے جو کسی کی طرف اپنی نسبت, اہل سنت کسی شخصیت کی طرف نسبت نہیں کرتے. ان کا کوئی ایسا لقب بھی نہیں ہے جسے وہ پہچانے جاتے ہوں, نہ جہمی, نہ قدری, نہ رافضی, ایسے کوئی القاب اہل سنت کے پاس نہیں ہوتے, بلکہ وہ سنت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, حدیث کی طرف نسبت کرتے ہیں. رواہ ابن عبد البر. اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, كذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله ولا رسوله, مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو كرخندي
فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا أنا قرقندي بل أنا مسلم متبع الكتاب والسنة. فتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے درمیان تقسیم کرنا اور امت کا ان باتوں سے امتحان لینا جن کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ نے دیا. مثال کے طور پر کسی سے کہا جائے کہ کیا تو شکیلی ہے, کیا تو قرقندی ہے, کیا تو حنفی شافعی مالکی, یہ ساری نسبتیں جو ہیں, کیا تم یہ ہو یہ ہو یہ ہو, اس طرح کا کہنا. فرماتے ہیں کہ یہ اسماء, یہ ایسے اسماء باطلہ ہیں جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے, نہ حنفی پر, نہ شافعی پر, نہ حنبلی پر, نہ مالکی پر, نہ قادری پر, نہ نقشبندی پر, نہ قرقندی پر, نہ شکیلی پر, نہ رفاعی پر, نہ تیجانی پر. کسی پر اللہ نے کوئی دلیل نازل فرمائی, کسی کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. نہ کتاب اللہ میں موجود ہے, نہ سنت رسول اللہ میں موجود ہے, اور نہ ہی سلف کے اندر صحابہ کے اقوال میں موجود ہیں. نہ کوئی شکیلی تھا نہ کوئی قرقندی تھا, بلکہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اگر وہ کسی پوچھے جائیں کہ تم کون ہو, شکیلی ہو یا قرقندی ہو, تو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کے منہ پر یہ جواب دے نہ میں شکیلی ہوں, نہ میں حنفی ہوں, نہ میں قرقندی ہوں, نہ میں تیجانی ہوں, نہ نقشبندی ہوں, میں مسلمان ہوں متبع الکتاب والسنہ, میں کتاب و سنت کا متبع. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بولو آج سے نسبتیں کرنا کرو گے آپ؟ ہاں, توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. حضرت معاویہ بن سفیان ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا, کہتے ہیں کہ انہ سأل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انت علی ملت علی او ملت عثمان. عبداللہ بن عباس حضرت عامر معاویہ نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ تم ملت علی پر ہو یا ملت علی کے دین پر, علی کی قوم میں ملت پر ہو یا عثمان کی ملت پر ہو. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا لست علی ملت علی ولا علی ملت عثمان بل انا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں علی کی ملت پر ہوں نہ میں عثمان کی ملت پر ہوں, بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں. بل ملت ابراہیم حنیفہ, ہاں ابراہیم کی ملت, ابراہیم کے دین پر. یہی سلف کا طریقہ رہا ہے اور یہی اسی کے اوپر سارے گامزن تھے. میرے عزیزوں, مگر جب اسلام کے نام پر اہل بدعت ظاہر ہوئے, گمراہ فرقے پیدا ہوئے, اسلام میں شکوک و شبہات ڈالنے والے پیدا ہوئے, حق و باطل کو خلط ملط کرنے لگے, اس وقت اہل سنہ والجماعہ نے مسلمانوں کے اندر یہ فرقے پیدا ہوئے. ان گمراہ لوگوں اور حق پرست لوگوں میں فرق کرنے کے لیے, تمیز کرنے کے لیے انہوں نے دو طرح کے القاب اختیار فرمائے. دو طرح کے القاب اختیار. ایک طرح کے القاب وہ تھے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ نے دیے تھے, جیسے الجماعہ. میں نے حدیث پڑھی ہے ابھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, اور وہ کون سا ہوگا؟ جماعت. کون سا فرقہ ہوگا؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ جماعت. دوسرا اللہ کا اور جماعت المسلمین, اللہ رب العزت نے جماعت مسلمانوں کی جماعت ایک نام فرمایا ہے, اس طرح کا نام ان کو تھا. تیسرا فرقۃ الناجیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کا خطاب عطا فرمایا جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے. اور تیسرا الطائفۃ المنصورہ, یہ وہ اسماء ہیں, یہ وہ جو نام ہیں مسلمانوں کے جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں, احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں. ایک تو اس طرح کا لقب اہل باطل اور اہل حق میں فرق کرنے کے لیے مسلمانوں نے اختیار کیا. یہ وہ القاب ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. نمبر دو, دوسری طرح کے القاب وہ تھے جو سنت ہی کے ہم معنی تھے, جو وہی مفہوم ظاہر کرتے تھے جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں. اس طرح کے القاب بدعتیوں کے مقابلے میں اختیار کیے گئے. مثلا سلف صالحین کہا گیا, سلف کا لفظ استعمال کیا گیا, یا اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا, یا اہل الاثر یا اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کیا گیا. یہ القاب تھے اس لیے تاکہ حق اور باطل کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں تمیز کیا جائے. اور یہ وہ پاکیزہ الفاظ تھے جو تمام دوسرے گمراہ اور باطل فرقوں سے تمیز کرنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے, اور جو تمام دوسرے فرقے نسبتوں کے بنے تھے
ان سے کئی وجوہات کی بنا پر یہ لوگ معزز محترم اور مکرم تھے اور بہتر تھے. چنانچہ نمبر 1 وہ وجوہات جن کی وجہ سے اہل الحدیث یا اہل السنہ یا اہل الاثر یا اہل الجماعہ یا یہ تمام القاب جو استعمال کیے گئے ہیں اہل حق کے لیے جو اللہ نے اور خود سلف نے